اور ایک اور ہے کہ ایلیویٹر میں کل شام اس نے نوچے میرے بال، ایلیویٹر میں کل شام اس نے نوچے میرے بال، میں نے کی تھی بس یہ بھول، پوچھا تھا کہ کیف الحال، میں نے کی تھی بس یہ بھول، پوچھا تھا کہ کیف الحال۔ اچھا یہ تو اب ایک مطلب کہ سوچوں میں عقد ثانی کے کھویا ہوا ہوں میں، سوچوں میں عقد ثانی کے کھویا ہوا ہوں میں، سوچوں میں عقد ثانی کے کھویا ہوا ہوں میں، بیگم سمجھ رہی ہے کہ سویا ہوا ہوں میں۔ سوچوں میں عقد ثانی کے کھویا ہوا ہوں میں، بیگم سمجھ رہی ہے کہ سویا ہوا ہوں میں۔ اور جو ڈولی سے اتری ہماری دلہن، یہ 40-42 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب ڈولی سے اتری ہماری دلہن تو حیرت میں ہم مبتلا ہو گئے، سلامی میں 21 توپیں چلیں، سلامی میں 21 توپیں چلیں، نشانے مگر سب خطا ہو گئے۔ اچھا جو ڈولی سے اتری ہماری دلہن تو حیرت میں ہم مبتلا ہو گئے، سلامی میں 21 توپیں چلیں، نشانے مگر سب خطا ہو گئے۔ اور 4 کی یوں تو سہولت ہے مجھے، 4 کی یوں تو سہولت ہے مجھے، اس اجازت کا بتا میں کیا کروں، بیویاں تو 4 میں رکھ لوں مگر 4 ساسوں کا بھلا میں کیا کروں۔ بیویاں تو 4 میں رکھ لوں مگر 4 ساسوں کا بھلا میں کیا کروں۔ اور ایک آخری یہ قطعہ ہے کہ یہ ذرا سا ساتھ رہیے گا، ذرا لمبی بحر میں ہے کہ سفید مرغی پھلا کے سینہ یہ کالی مرغی سے جا کے بولی، سفید مرغی پھلا کے سینہ یہ کالی مرغی سے جا کے بولی، ہے میری جیسی بھی کوئی مرغی اگر جہاں میں بتا دے مجھ کو، ہے میری جیسی بھی کوئی مرغی اگر جہاں میں بتا دے مجھ کو۔ تو کالی بولی کہ ہوں میں کالی، دیے ہیں لیکن سفید انڈے، تو کالی بولی کہ ہوں میں کالی، دیے ہیں لیکن سفید انڈے، میں تجھ کو مانوں جو کالا انڈا بس ایک دے کر دکھا دے مجھ کو۔ بہت بہت شکریہ۔ تو کالی بولی کہ ہوں میں کالی، دیے ہیں لیکن سفید انڈے، میں تجھ کو مانوں جو کالا انڈا بس ایک دے کر دکھا دے مجھ کو۔ آخر میں یہ مرزا غالب کے چند مصروں کی تشریح، یہاں کچھ استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آسانی کے لیے، کہ تمہارا ہاتھ جو مانگا تو ہاؤ ہو کیا ہے، تمہارا ہاتھ جو مانگا تو ہاؤ ہو کیا ہے، تمہارے والد ماجد کی بھی یہ خو کیا ہے، کہا یہ سن کے میرے دل میں آرزو کیا ہے، مجھے بتا تیری اوقات کیا ہے، تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اب میرے رقیب نے جینا میرا کیا دو بھر، میرے رقیب نے جینا کیا میرا دو بھر، غلیل مار کے لت پت کیا ہے میرا سر، بچی ہے آنکھ نشانہ لگا ذرا اوپر، کہا جو ان سے تو کہنے لگے وہ اٹھلا کر، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اور آخری ہے کہ بنے تھے کل جو بہاری کباب کثرت سے، بنے تھے کل جو بہاری کباب کثرت سے، حلب کیے میرے سسرالیوں نے رغبت سے، حلب کیے میرے سسرالیوں نے رغبت سے، میں تک رہا تھا تجھے کوئے نو کو حسرت سے، کہ میری سالی نے آ کر کہا شرارت سے، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ واہ، مسکراہٹیں بکھیر رہے تھے جناب۔
شوکت جماعت۔ خواتین و حضرات، آپ عالمی اردو مرکز کے تحت ہونے والے تیسرے کل پاکستان مشاعرے میں شریک ہیں۔ عالمی اردو مرکز ایک خالص ادبی تنظیم ہے جس کا واحد مقصد اردو زبان کی ترویج اور قاری اور سامع کا معیار بلند کرنا ہے۔ ہم اس پرورش لوح و قلم کے لیے اس لیے کوشاں ہیں کہ اردو ہمارے وطن عزیز کی قومی زبان ہے اور ہماری اکائیوں کو یکجا رکھنے کی ضامن ہے، اور اردو زبان کی خدمت دراصل پاکستان کی خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، قوموں کی تاریخ میں امتحان کے دور آیا ہی کرتے ہیں، اور آج کل ہمارا وطن ایک ایسے ہی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ میرا اشارہ دہشت گردی کے اس افریت کی طرف ہے جو بلا تمیز ہمارے بھائیوں، بہنوں اور بچوں کا خون بہا رہا ہے۔ لیکن اس آزمائش کے دور میں حوصلے کا پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہم وطن ہراساں نہیں ہیں بلکہ ظلم و بربریت کے خلاف اکٹھے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ وہ جو فیض صاحب نے کہا ہے کہ یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی، یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی۔ میں اب آگ میں پھول کھلانے والے ایک ایسے ہی شاعر کو بلا رہا ہوں جن کا تعلق ہمارے پیارے صوبے بلوچستان سے ہے، جہاں کے بھائیوں نے دہشت گردی کے وار باقی بھائیوں سے بڑھ کر سہے اور یوں ڈھال بن کر ہماری حفاظت کی ہے۔ کوئٹہ سے آنے والے ہمارے پہلے مہمان شاعر جناب محسن چنگیزی کو دعوت سخن ہے، جو پاکستان کے نمائندہ نوجوان غزل گو شاعر ہیں۔ آپ کی شاعری انتہائی سنجیدہ اور پرمغز ہے، اور آپ نے نوجوانی ہی میں ان فنی بلندیوں کو چھو لیا ہے جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ میں اپنے حجرے میں نانو نمک پہ قانے تھا، میں اپنے حجرے میں نانو نمک پہ قانے تھا، وہ چل دیا میری جھولی میں ڈال کر دنیا۔ ہمارے کھوج میں پھرتے ہیں انفس و آفاق، ہمارے کھوج میں پھرتے ہیں انفس و آفاق، ہم ایسے در بدروں کا خیال کر دنیا۔ خواتین و حضرات، جناب محسن چنگیزی۔ غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ کسی گمگشتہ محبت کی نشانی کے لیے، کسی گمگشتہ محبت کی نشانی کے لیے، شاخ پہ پھول کھلا یاد دہانی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی گمگشتہ محبت کی نشانی کے لیے، شاخ پہ کسی گمگشتہ محبت کی نشانی کے لیے، کیا قرینہ ہے؟ شاخ پر پھول کھلا یاد دہانی کے لیے، اور ریت ہی ریت بھری ہے میرے مشکیزے میں، ریت ہی ریت بھری ہے میرے مشکیزے میں، لبے دریا نکل آیا تھا میں پانی کے لیے، ریت ہی ریت بھری ہے میرے مشکیزے میں، لبے دریا نکل آیا تھا میں پانی کے لیے، اور میرے ہاتھوں سے مجھے زہر پلایا اس نے، میرے ہاتھوں سے مجھے زہر پلایا اس نے، کیسا انجام چنا میری کہانی کے لیے، میرے ہاتھوں سے مجھے زہر پلایا اس نے، کیسا انجام چنا میرے ہاتھوں سے مجھے زہر پلایا اس نے، کیسا انجام چنا میری کہانی کے لیے، عشق میں طے نہیں کرتے کوئی سودا لیکن، عشق میں طے نہیں کرتے کوئی سودا لیکن، پھر بھی ارزا ہوئے ہم تیری گرانی کے لیے، عشق میں طے نہیں کرتے کوئی سودا لیکن، عشق میں طے نہیں کرتے کوئی سودا لیکن، پھر بھی ارزا ہوئے ہم تیری گرانی کے لیے، عشق میں طے نہیں کرتے کوئی سودا لیکن، پھر بھی ارزا ہوئے ہم تیری گرانی کے لیے، اور خیمہ بافی کا ہنر سیکھ رہا ہوں محسن، خیمہ بافی کا ہنر سیکھ رہا ہوں محسن،
اس زمانے سے کہیں نقل مکانی کے لیے. خیمہ بافی کا ہنر سیکھ رہا ہوں محسن, خیمہ بافی کا ہنر سیکھ رہا ہوں محسن, اس زمانے سے کہیں نقل مکانی کے لیے, کسی گمگشتہ محبت کی نشانی کے لیے, شاخ پر پھول کھلا یاد دہانی کے لیے. ریت ہی ریت بھری ہے میرے مشکیزے میں, لبے دریا نکل آیا تھا میں پانی کے لیے. میرے ہاتھوں سے مجھے زہر پلایا اس نے, کیسا انجام چنا میری کہانی کے لیے. میں وزاداری بے جا کی انتہا کر کے, میں وزاداری بے جا کی انتہا کر کے, ہر ایک زخم سہا شکریہ ادا کر کے. میں وزاداری بے جا کی انتہا کر کے, میں وزاداری بے جا کی انتہا کر کے, ہر ایک زخم سہا شکریہ ادا کر کے. میں ایسے شہر میں بنیاد خواب کیا رکھوں, میں ایسے شہر میں بنیاد خواب کیا رکھوں. یہ لوگ عشق بھی کرتے ہیں مشورہ کر کے. میں وزاداری بے جا کی انتہا کر کے, ہر ایک زخم سہا شکریہ ادا کر کے. میں ایسے شہر میں بنیاد خواب کیا رکھوں, یہ لوگ عشق بھی کرتے ہیں مشورہ کر کے. میں ایسے شہر میں بنیاد خواب کیا رکھوں, یہ لوگ عشق بھی کرتے ہیں مشورہ کر کے. اور سنا ہے خود بھی وہ محروم رنگ ہے اب تک, سنا ہے خود بھی وہ محروم رنگ ہے اب تک, جو پھول دیکھتا تھا شاخ سے جدا کر کے, جو پھول دیکھتا تھا شاخ سے جدا کر کے. سنا ہے خود بھی وہ محروم رنگ ہے اب تک, جو پھول دیکھتا تھا شاخ سے جدا کر کے. تو ایسا عکس نشی مجھ میں ہو گیا ہے دوست, تو ایسا عکس نشی مجھ میں ہو گیا ہے دوست. میں دیکھتا ہوں تجھے دل کو آئینہ کر کے. میں ایسے شہر میں بنیاد خواب کیا رکھوں, یہ لوگ عشق بھی کرتے ہیں مشورہ کر کے. ایک اجازت چاہوں گا امجد صاحب سے. ایک نئے درد کا امکان بھی ہو سکتا ہے, ایک نئے درد کا امکان بھی ہو سکتا ہے. دل تو خوشیوں سے پریشان بھی ہو سکتا ہے, ایک نئے درد کا امکان بھی ہو سکتا ہے. دل تو خوشیوں سے پریشان بھی ہو سکتا ہے. ایک ہی ہاتھ میں پتھر بھی ہے آئینہ بھی, ایک ہی ہاتھ میں پتھر بھی ہے آئینہ بھی. اس تعلق میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. ایک ہی کیا بات ہے. کیا اچھا ہے. ایک ہی ہاتھ میں پتھر بھی ہے آئینہ بھی, اس تعلق میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. ایک ہی ہاتھ میں پتھر بھی ہے آئینہ بھی, اس تعلق میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ایک اشک لرزتا ہے میری پلکوں پر, یہ جو ایک اشک لرزتا ہے میری پلکوں پر, 7 دریاؤں کا عنوان بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ایک اشک لرزتا ہے میری پلکوں پر, یہ جو ایک اشک لرزتا ہے میری پلکوں پر, 7 دریاؤں کا عنوان بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ایک اشک لرزتا ہے میری پلکوں پر,
سات دریاؤں کا عنوان بھی ہو سکتا ہے، اور دل سے کچھ ٹوٹتے رہنے کی صدا آتی ہے۔ دل سے کچھ ٹوٹتے رہنے کی صدا آتی ہے، جانے من یہ تیرا پیمان بھی ہو سکتا ہے۔ دل سے کچھ ٹوٹتے رہنے کی صدا آتی ہے، جانے من یہ تیرا پیمان بھی ہو سکتا ہے، اور گھر کے دروازے پہ دستک سی ہوئی ہے محسن، یہ ہوا ہی نہیں مہمان بھی ہو سکتا ہے۔ محسن صاحب ابھی آپ سے بہت کچھ سننا ہے۔ حادثے پر میں ہی گریا، حادثہ بھی میں ہی تھا، حادثے پر میں ہی گریا، حادثہ بھی میں ہی تھا، سنگ بھی ہاتھوں میں میرے، آئینہ بھی میں ہی تھا، سنگ بھی ہاتھوں میں میرے، آئینہ بھی میں ہی تھا۔ امجد صاحب، ایک الجھن تھی کہ ہم دونوں میں حائل کون ہے، ایک الجھن تھی، ایک الجھن تھی کہ ہم دونوں میں حائل کون ہے، غور سے جب میں نے سوچا تیسرا بھی میں ہی تھا۔ ایک الجھن تھی، ایک الجھن تھی، کمال کا بہت ناز، ایک الجھن تھی کہ ہم دونوں میں حائل کون ہے، غور سے جب میں نے سوچا تیسرا بھی میں ہی تھا۔ ایک الجھن تھی کہ ہم دونوں میں حائل کون ہے، غور سے جب میں نے سوچا تیسرا بھی میں ہی تھا، اور خود گرائی میں نے ایک دیوار اپنے ہاتھ سے، خود گرائی میں نے ایک دیوار اپنے ہاتھ سے، اور اس دیوار کے پیچھے چھپا بھی میں ہی تھا۔ خود گرائی میں نے ایک دیوار اپنے ہاتھ سے، اور اس دیوار کے پیچھے چھپا بھی میں ہی تھا۔ میں مکی کچے مکا کا اور نشیبی سرزمین، میں مکی کچے مکا کا اور نشیبی سرزمین، اور پھر باران رحمت کی دعا بھی میں ہی تھا۔ میں مکی کچے مکا کا اور نشیبی سرزمین، اور پھر باران رحمت کی دعا بھی میں ہی تھا۔ اس کی خاطر زیب تن کرتا تھا میں اجلا لباس، اس کی خاطر زیب تن کرتا تھا میں اجلا لباس، خود کو وہاں جانے سے لیکن روکتا بھی میں ہی تھا۔ اور اس کہانی کا مصنف بھی بہت شفاق تھا، اس کہانی کا مصنف بھی بہت شفاق تھا، تھی ہنسی بھی میرا ذمہ، دل دکھا بھی میں ہی تھا۔ ایک الجھن تھی کہ ہم دونوں میں حائل کون ہے، غور سے جب میں نے دیکھا تیسرا بھی میں ہی تھا۔ خود گرائی میں نے ایک دیوار اپنے ہاتھ سے، اور اس دیوار کے پیچھے چھپا بھی میں ہی تھا۔ دو چار شعر زحمت دیتا ہوں آپ کو کہ سمجھ نہ پائے گئی عمر نانے تر کے لیے، سمجھ نہ پائے گئی عمر نانے تر کے لیے، کہ عشق بیتا ضروری گزر بسر کے لیے، سمجھ نہ پائے گئی عمر نانے تر کے لیے، کہ عشق بیتا ضروری گزر بسر کے لیے، تیری تلاش میں نکلا تو راستے میں کہیں، تیری تلاش میں نکلا تو راستے میں کہیں، جدا میں خود سے ہوا وہ بھی عمر بھر کے لیے، تیری تلاش میں نکلا تو راستے میں کہیں، جدا میں خود سے ہوا وہ بھی عمر بھر کے لیے، اور ہوا بھی اچھی ہے سورج بھی ہو رہا ہے طلوع، ہوا بھی اچھی ہے سورج بھی ہو رہا ہے طلوع، تھکن پروں سے اتاروں نئے سفر کے لیے، اسے خواب میں دنیا سمائی ہے کیا کیا، اسے ایک خواب میں دنیا سمائی ہے کیا کیا، جو ایک خواب بچایا ہے چشم تر کے لیے،
اور قبولیت کا یہ موسم گزر نہ جائے کہیں، قبولیت کا یہ موسم گزر نہ جائے کہیں، دعائے برگ و ثمر مانگ لو شجر کے لیے، اور زمانہ راہ کی دیوار بن گیا محسن، اٹھایا جب بھی قدم اس کی رہ گزر کے لیے۔ ایک غزل اور عطاؤ جناب۔ دو شعر کی زحمت دیتا ہوں، اطہر بھائی کا حکم ہے۔ کوفہ شب نے جو تعبیر کی حد جاری کی، کوفہ شب نے جو تعبیر کی حد جاری کی، میں نے جلتے ہوئے خوابوں کی عزاداری کی۔ کوفہ شب نے جو تعبیر کی حد جاری کی، میں نے جلتے ہوئے خوابوں کی عزاداری کی، دل دھڑکنے پہ مصر تاس و دھڑکتا ہی رہا۔ واہ کیا مصرع ہے۔ دل دھڑکنے پہ مصر تاس و دھڑکتا ہی رہا، لمحے دید کی آنکھوں نے نگہداری کی، لمحے دید کی آنکھوں نے نگہداری کی، کوفہ شب نے جو تعبیر کی حد جاری کی، میں نے جلتے ہوئے خوابوں کی عزاداری کی۔ بہت نوازش۔ کیا بات ہے جناب محسن چنگیزی، کیا سلیقہ ہے، کیا جدت ہے، کیا روایت کا امتزاج ہے، سبحان اللہ۔ ایک ہی ہاتھ میں پتھر بھی ہے آئینہ بھی، اس تعلق میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے محترم۔ اچھا ترنم شاعری کی غنائیت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے، اور خاص طور پر مشاعرے میں ترنم کی زبان اپنا ایک خاص لطف رکھتی ہے۔ اسی طرز کے ایک مقبول و معروف شاعر جن کی شاعری بھی باکمال ہے اور ترنم بھی بے مثال، ہماری درخواست پر پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کی موجودگی پاکستان میں اور بیرون پاکستان مشاعروں کی کامیابی کا ضامن سمجھی جاتی ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب طارق سبزواری سے کہ وہ فضاؤں میں نغمگی بکھیر دیں۔ نہ ہو اداس وہ تجھ کو اگر نہیں ملتا، نہ ہو اداس وہ تجھ کو اگر نہیں ملتا، یہاں کسی سے کوئی عمر بھر نہیں ملتا، ہوائے شہر بتا تجھ کو تو خبر ہوگی، بہت دنوں سے مجھے اپنا گھر نہیں ملتا۔ جناب طارق سبزواری۔ خواتین و حضرات، مشاعرہ تو اپنی جوانی کی سرحدوں میں داخل ہو چکا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں آج کے مشاعرے کو یہ دیکھ کر کہ خوش نصیب ہیں واقعی وہ شعراء جنہیں اتنی اچھی سماعتیں نصیب ہو جائیں۔ واقعی دنیا بھر میں گیا ہوں اور ماشاءاللہ اہل علم اور اہل نظر کی یہ محفل ہے، اور اس میں پڑھنا بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ حاضر کرتا ہوں دو چار شعر، اور خاص طور سے یہ خواہش ہوگی کہ جو آخری صفحوں میں ہمارے دوست سامعین تشریف فرما ہیں اور وہ بھی شاعر سے جڑ جائیں تو مشاعرہ ایک یادگار مشاعرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے ترنم کے ساتھ کچھ آپ کا ذائقہ چینج ہو۔ آیا تو مگر نہ ہو
کہ اس کی عطائے خاص بھی لینا حرام ہے، اس کی عطائے خاص بھی لینا حرام ہے، جو شخص جانتا نہیں رتبہ فقیر جو شخص اس کی عطائے خاص بھی لینا حرام ہے، جو شخص جانتا نہیں رتبہ فقیر کا۔ اور یہ ایک نازک سا شعر ہے، آپ کی سوال کو میں حوالے کر رہا ہوں۔ اس کم سخن کی بات کے، اس کم سخن دیکھیے گا کہ اس کم سخن کی بات کے پہلو ہزار ہیں، اس کم سخن کی بات کے پہلو ہزار ہیں، غالب کی گفتگو کہیں لہجہ ہے میر کا، غالب کی گفتگو دو چار شعر اور نظر کے مثال آ رہے ہیں جو متفرج کلا کے اٹھوں ایک خاص قضا میں یہ کچھ اشعار میں لکھے ہیں، اور یہ اس وقت یہ غزل ہے کہ جب پشاور میں زلزلے کا سلسلے ہوئے تھے، عجیب کیفیت تھی، بعض شاعری کوئی نظر نہیں لیکن مختلف موضوعات ہیں اور آسان بنانے کی کوشش کی ہے شاعری کو، جیسے آپ کہتے ہیں کہ خالص زبان کی شعر آپ کو کہنے کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ زمین سو گئی، آسمان سو گیا، مطلب دیکھیے یہ زمین سو گئی، آسمان سو گیا، یہ زمین سو گئی، آسمان سو گیا، میں جو سویا تو سارا جہاں سو گیا، میں جو سویا تو سارا جہاں سو گیا، اب یہ خالی دروبان کس کام کے، اب یہ خالی دروبان کس کام کے، جب مکی سو گئے تو مکان سو گیا، جب مکی سو گئے تو مکان سو گیا، جب مکی۔ اور یہ دیکھیے زبان دیکھیں کہ راستے رات بھر جاگتے ہی رہے، راستے رات بھر جاگتے ہی رہے، اور مسافر نہ جانے کہاں سو گیا، اور مسافر نہ جانے کہاں سو گیا۔ اور یہ نظر تشریف
लिखते हैं, ये शेर समाज फरमाइए कि ना खुदा को कहाँ जाके नींद आई है, ना खुदा को कहाँ जाके नींद आई है, साहिलो मौज के दरमियान सो गया, साहिलो मौज के मौज के दरमियान सो गया, साहिलो। आपका आंखों से कुछ औजार है, इसकी फरमाइश है। सिलसिला ख्वाब का आँखों से जुड़ा रहने दे, सिलसिला ख्वाब का, सिलसिला ख्वाब का आँखों से जुड़ा रहने दे, इस जजीरे को समंदर से मिलाया मैं इतने आहिस्ता पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि दांत भी उतनी ही आहिस्ता पता बदल सिलसिला का और तेरे चेहरे पे खिला है जो ये खुश रंग गुलाब, तेरे चेहरे पे खिला है जो ये खुश रंग गुलाब, मेरे कांधे पे भी कुछ देर सजा सर झुका कर मिलूं ऐ दिल, मुझे मंजूर नहीं कि सर झुका कर मिलूं ऐ दिल, मुझे मंजूर नहीं, वो अगर मुझसे खफा है तो खफा रहने मुझसे खफा है। और एक शेर बतौर खास मैं करना चाह रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइए, एक बड़े शहरों का अलमिया है पेश करने की शायरी शेर कोशिश की है। वो अगर मुझसे खफा है और दुख उठाए हैं बहुत मैंने शनासाई के, दुख उठाए
रिश्तों से कटा शायद आ जाए वो दरवेश दुआ को पाए शायद आ जाए वो दरवेश दुआ को तारिक घर के दरवाजे को कुछ देर चांद तारे भी देखे गए चांद तारे भी देखे गए अपनी पलकें बिछाते चांद तारे देखे गए। बहुत में नाजुक सी एक बात है, अगर वो आप तक पहुंच गई तो इससे मैं चांद तारे भी देखे गए अपनी पलकें बिछाते हुए वो सरापा गजल जब चली ख्वाब में गुनगुनाते हुए वो सरापा गजल जब चली ख्वाब में गुनगुनाते इनकी परवाह होगी अभी आसमानों में गाते हुए इनकी परवाह होगी अभी आसमानों में गाते हुए मैंने देखे हैं एक झील में कुछ परिंदे नहाते हुए इनकी परवाज़ होगी कभी आसमानों में गाते हुए मैंने देखे हैं एक झील में कुछ परिंदे नहाते हुए मैंने देखे हैं एक झील में समाज सुनाइए मैंने देखे हैं एक झील में
کہ بے امانات کے ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے اچھے اچھے ہیرے ہم سے جدا ہو گئے بلکہ جدا کر دیے گئے. اس پس منظر میں بھائی میں نے دیکھے ہیں ایک جھیل میں کہ بے امانات کے شہر میں حکیم صحیح تھا کہ بے امانات کے شہر میں روشنی کا فرشتہ تھا وہ. میری خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے یادداشتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ لے کے جائیں شعر کو تحفے کے طور پہ پیش کرنا ہو. قرار فرمائیے. ہم نے سوچا نہیں دوستوں کہ اس زمین کو نہ تقسیم کر, اس زمین کو نہ تقسیم کر, یہ امانت ہے تعظیم کر. اس زمین کو نہ تقسیم کر, یہ امانت ہے تعظیم کر, ورنہ صدیاں گزر جائیں گی پھر سے بستی بساتے. انور مسعود صاحب نے کیا کہا ہے کہ میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی, میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی. بہت پتلا پانی پی چکے ہیں تو برائے مہربانی چائے لائی جائے. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی ہے. مجھے شوگر نہیں ہے, شوگر انہیں مجھے صرف پاس شریعت. مجھے شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی ہے, میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی. تو وقت ہوا ہے کہ اب ہم پھر سے سنجیدگی کے سلسلے سے دوبارہ ظرافت کی طرف چلیں اور ایسے شاعر کو بلائیں جو اہل جدہ کو اپنے کلام سے بارہا محسوس کر چکا ہے, جس کے کلام میں مزاح بھی ہے, طنز بھی ہے, قہقہے بھی ہیں اور آنسو بھی ہیں, اور یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے جناب عنایت علی خان. میں بسط احترام ملتمس ہوں پروفیسر عنایت علی خان سے کہ وہ محفل کو کشت زعفران بنا دیں. مجھے کچھ لوگ شاعر اور کچھ ملا سمجھتے ہیں, مجھے کچھ لوگ شاعر اور کچھ ملا سمجھتے ہیں, نہ کیوں سمجھیں کہ میں دونوں ہی درگاہوں کا زائر ہوں, اور اس ترکیب سے دونوں کی زد سے بچ نکلتا ہوں کہ ملاؤں میں شاعر اور ملاؤں میں شاعر ہوں, کہ شاعروں کہ ملا شاعروں میں اور ملاؤں میں شاعر ہوں. جناب عنایت علی خان. حضرات میں ممنون ہوں کہ آپ نے فضا کو میرے حق میں سوار کیا, حالانکہ فضا تو ماشاءاللہ ترنم سے بہت سمجھی تھی.
لیکن آج جس روح پرور انداز سے جنجوعہ صاحب نے نعت کے اشعار سنائے تھے، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے فرمائش کی تو میں اسے ٹال نہیں سکا۔ یوں بھی میں اپنے ایک ممدوح مشتاق یوسفی صاحب کی بات کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب جوکر اپنی لمبی ٹوپی اتار کر کوئی معقول ٹوپی پہن کر آئے تو لوگ کہتے ہیں نہیں وہی سچتی تیرے چہرے پر تھا۔ لیکن میں چونکہ ٹوپی بدل کر بھی آیا ہوں اور یہ کہ میری آمد کا اصل سبب عمرہ تھا، اس لیے اس کا بھی حق ہے کہ میں جنجوعہ صاحب کی فرمائش کو پورا کروں۔ چنانچہ یہ حمد و نعت کے اشعار کبھی کبھی غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش، حمد و نعت کے اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد پھر آپ کی توقع مطابق کوشش کروں گا کہ آپ کو ہنسواؤں۔ ابتدائی اشعار حمد کے ہیں۔ ایک تاثر یہ ہے کہ حمد کا حصہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ نعت تو ہونی ہی چاہیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، لیکن یہ کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی اس سمجھ سے۔ مجھے تو نے جو بھی ہنر دیا، تو نے جو بھی ہنر دیا بکمال حسن عطا دیا، مجھے تو نے جو بھی ہنر دیا بکمال حسن عطا دیا، میرے دل کو حب رسول دی، میرے لب کو ذوق نوا دیا۔ مجھے تو نے جو بھی ہنر دیا بکمال حسن عطا دیا، میرے دل کو حب رسول دی، میرے لب کو ذوق نوا دیا، تیری جلوہ گاہ جمال میں جلوہ گاہ جمال، لالا و گل سے ماہ و انجم تک حسن بیتاب ہے نظر کے لیے، تیری جلوہ گاہ جمال میں میرا ذوق دید نکھر گیا، تیری جلوہ گاہ جمال میں میرا ذوق دید نکھر گیا، تیری ذوف شانی حسن نے میری حیرتوں کو سجا دیا، تیری ذوف شانی حسن نے میری حیرتوں کو سجا دیا، میں مدار جا سے گزر سکا تو تیری کشش کے طفیل سے، میں مدار جا سے گزر سکا تو تیری کشش کے طفیل سے، یہ تیرے کرم کا کمال تھا کہ ہی سارے ذات کو ڈھا دیا، میں مدار جا سے گزر سکا تو تیری کشش کے طفیل سے، یہ تیرے کرم کا کمال تھا کہ یہ سارے ذات کو ڈھا دیا۔ اب جو میں شعر عرض کر رہا ہوں آپ کہیے گا کہ نہیں یہ تو میرے لیے تھا اور سب کے لیے، اس جلیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے سوال شوق کی کم تری پہ خجل رہا، میں ہمیشہ اپنے سوال شوق کی کم ظرف اتنا کم مانگا، پرائمری ماسٹر بننا چاہتا تھا پروفیسر بنا دیا، میں ہمیشہ اپنے سوال شوق کی کم تری پہ خجل رہا کہ تیری نوازش بے قرار نے میری طرف سے سوا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک میں ہمیشہ اپنے سوال شوق کی کم تری پہ خجل رہا کہ تیری نوازش بے قرار نے میری طرف سے سوا دیا، اور جو مجھے دیا ہے مجھے اسی کا حساب دینے کی فکر ہے، جو مجھے دیا ہے مجھے اسی کا حساب دینے کی فکر ہے، مجھے اس سے کوئی غرض ہو کیا، اسے کیا دیا اسے کیا دیا، جو مجھے دیا ہے مجھے اسی کا حساب دینے کی فکر، اسی کا حساب دینے کی فکر ہے، مجھے اس سے کوئی غرض ہو کیا، اسے کیا دیا اسے کیا دیا۔ اب ایک نعت کا تاثر ہے غیر روایتی صاحب پیش کرتا ہوں کہ کسی غم گسار کی محنتوں کا شیب ابی طالب بازار طائف ساما ساحن حرم، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کو یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا، جو جمال روئے حیات تھا انک لالا خون، جو جمال روئے حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا،
جو جمال روئے حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا، اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی۔ انک لعلی خلق عظیم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ تیرے سور و بدر کے باپ کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، سور و بدر ان اللہ معنا انا النبی اللہ کا ذکر استقامت عظیمت۔ تیرے سور و بدر کے باپ کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا۔ یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ارادت بے ثمر، یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ارادت بے ثمر۔ مجھے میرے دعوی اس نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا، مجھے میرے دعوی اس نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ ہاں تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار راہ تھی کہکشاں، تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار راہ تھی کہکشاں، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا۔ تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار راہ تھی کہکشاں، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا۔ میرے رہنما صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زبان سے بھلا ادا، میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زبان سے بھلا ادا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی اے عنایت کم نظر بے بصر، کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو تبسم رخ عزیز تھا، جو تبسم رخ عزیز تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا، جو تبسم رخ عزیز تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ سبحان اللہ، کیا درد ہے۔ چلیے پہلی مرتبہ حاضر ہوا تو چند اشعار اسی تسلسل میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ ارشاد۔ حرم آخر حرم ٹھہرا، ازل سے محترم ٹھہرا، حرم آخر حرم ٹھہرا، ازل سے محترم ٹھہرا، مجھے تو رشک ہے خود پر کہ مہمان حرم ٹھہرا، مجھے تو رشک ہے خود پر کہ مہمان ضیوف الرحمان، کہ مہمان حرم ٹھہرا، قلم شق ہے کہ کن الفاظ میں شان حرم لکھے، واہ کیا شک ہے، واہ واہ، قلم شق ہے کہ کن الفاظ میں شان حرم لکھے، یہاں ہے بس دل شق ہے قلم تو پھر قلم ٹھہرا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قلم شق ہے کہ کن الفاظ میں شان حرم لکھے، یہاں ہے بس دل شق ہے قلم تو پھر قلم ٹھہرا۔ غالب کا شعر ہے اور بے پناہ شعر ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے، گو دیوان میں نہیں لیکن کوئی غالب شناس اس کی زد سے بچ نہیں سکا ہے کہا تمنا کا دوسرا قدم، ہم نے دشتی انکوں کو ایک نقشے پر، ہے کہا تمنا کا۔ اس حوالے سے یہ شعر کی داد چاہوں گا میں کہ جو ہوتا ہم سفر غالب، جو ہوتا ہم سفر غالب، تو میں اس کو یہ بتلاتا، تو میں اس کو یہ بتلاتا کہ دیکھا اس جگہ آ کر تمنا کا قدم ٹھہرا۔ کیا بات ہے،
ہم سفر غالب ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یار ہم نے دشتے امکا کو ایک جو ہوتا ہم سفر غالب تو میں اس کو یہ بتلاتا کہ دیکھا اس جگہ آ کر تمنا کا قدم ٹھہرا دیکھا اس جگہ آ کر تمنا کا قدم ٹھہرا عنایت مصرع ثانی میں ایک تھوڑی سی صنعت ہے اشتقاق کی اور متضاد کی وہ اس کی داد کہ عنایت میں نے لکھی تھی ثنائے کبریا ایک دن عنایت میں نے لکھی تھی ثنائے کبریا ایک دن اسی دن سے میرا عاجز قلم موجز رقم ٹھہرا عاجز قلم کیا عنایت میں نے لکھی تھی ثنائے کبریا ایک دن اسی دن سے میرا عاجز قلم موجز رقم ٹھہرا آپ کی تعریف کا شکریہ نفس موٹا ہوتا ہے تو میں اس کے لیے 4 مصرے اور دیتا ہوں انسان کی خوش فہمیاں کیا کیا ہوتی ہیں دل یہ کہتا ہے کہ تو مضراب ساز عزیز ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو مضراب ساز عزیز ہے چل بسا تو ساز ہستی بے صدا ہو جائے گا چل بسا تو ساز ہستی بے صدا ہو جائے گا کیسے کیسے لوگ خاموشی سے اٹھ کر چل لیے کیسے کیسے لوگ یہ کہتا ہے کہ تو مضراب ساز عزیز تھے چل بسا تو ساز ہستی بے صدا ہو جائے گا کیسے کیسے لوگ خاموشی سے اٹھ کر چل لیے میں گیا تو کون سا محشر بپا ہو جائے گا گیا تو کون سا چلیے اب میں یو ٹرن لے لیتا ہوں اسی کے منتظر ہیں لیکن اس سرزمین کا جو فیض تھا اس کی یہ چاہا تھا کہ میں آپ کا وقت یہ سنجیدگی سے بھی حاصل کر لوں آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک مسخرے سے سنجیدہ باتیں سن لی بڑی نوازی صاحب حالات حاضرہ انرجی کا کرائسس ہے اور سارا فساد اسی کا ہے تو ہم کس طریقے سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے کیسے موقعوں پر بجلی جاتی ہے آپ کے یہاں تو الحمدللہ نہیں جاتی ہے نا لیکن آپ جاتے ہوں گے پاکستان تو بجلی جاتے دیکھتے ہوں گے نا ہمارا وقت گیا تھا چائنا وہاں دیکھا کہ ہر کام بجلی سے ہو رہا ہے پوچھا صاحب آپ کے یہاں اگر بجلی چلی جائے تو کیا کام ہوتا ہے کہنے کا کہاں چلی جائے اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ تیرا آنا نہیں ظالم مگر تنویر جانے کی ہماری سادگی تھی التفات ناز پر مرنا تیرا آنا نہ تھا ظالم مگر تنویر جانے کی اور خاص موقع پر جاتی ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے آیا وہ گل ہزار آیا وہ گل ہزار تو گل ہو گئے چراغ آیا وہ گل ہزار تو گل ہو گئے چراغ چمکی جو برقیات تو بجلی چلی گئی دل کا کمل نہ ہو سکا روشن کسی طرح نظریں ہوئی جو 4 تو بجلی چلی گئی آیا وہ گل ہزار تو گل ہو گئے چراغ چمکی جو برقیات تو بجلی چلی گئی دل کا کمل نہ ہو سکا روشن کسی طرح نظریں ہوئی جو 4 تو بجلی چلی گئی بھائی صاحب کی آرزو تھی کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے وہ تو چلے بھی آئے وہ تو چلے بھی آئے مگر جب ہوا شروع گلشن کا کاروبار تو بجلی چلی گئی وہ تو چلے بھی آئے وہ تو چلے بھی آئے مگر جو ہوا شروع گلشن کا کاروبار تو بجلی چلی گئی اور عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن باقی تھے 3.25 تو بجلی چلی گئی عمر دراز
نماز مانگ کے لائے تھے 4 دن، باقی تھے 3:45 تو بجلی چلی گئی۔ میری بہن بھی موضوع تباہ ہیں، انہوں نے اپنے شعبے کا ایک شعر دیا، میں نے گود لے لیا اسے۔ گیس بھی جاتی ہے نا، کتنے جتن سے میں نے گلائی تھی رات دال، کتنے جتن سے رات گلائی تھی میں نے دال، کرنے لگی بغار تو بجلی چلی گئی۔ تو جناب یہ تو بجلی کی کیفیت تھی، وہ پسند اپنی اپنی۔ پہلے ارینج میرجز ہوتی تھی، اب خواتین کو حق دیا گیا ہے کہ اپنے شریک حیات کا انتخاب کرے۔ تو دیکھیے پسند اپنی اپنی۔ پہلی بولی میں اس کے گھر جاؤں گی جو صورت اور سیرت میں یکتا ہوگا۔ کیا انتخاب ہے؟ پہلی بولی میں اس کے گھر جاؤں گی جو صورت اور سیرت میں یکتا ہوگا، دوسری بولی میں اس کے گھر جاؤں گی جس کی جاب بڑی کنبہ چھوٹا ہوگا۔ دوسری بولی میں اس کے گھر جاؤں گی جس کی جاب بڑی کنبہ چھوٹا ہوگا، تیسری بولی میں اس کے گھر جاؤں گی جس کے گھر میں UPS لگا ہوگا۔ اور یہ لوڈ شیڈنگ کی وبا کہاں تک پہنچی؟ تیرے جلووں کی ارزانی سے ظالم، تیرے جلووں کی ارزانی سے ظالم، منور ساری بلڈنگ ہو رہی ہے، منور ساری بلڈنگ ہو رہی ہے، تو پھر کمرہ میرا تاریخ کیوں ہے؟ وہ بولا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ، معیشت۔ جگر زخمی ہے، دل گھبرا رہا ہے، معیشت کا جنازہ جا رہا ہے، جسے جینا ہو وہ جلدی سے جی لے کہ سالانہ بجٹ پھر آ رہا ہے۔ خوشخبری ملی تھی کہ صاحب اب وارے نیارے ہو گئے، تو امریکی سنڈیاں میرے کھیتوں میں آ گئی۔ تشویش و اضطراب سے کہتا تھا ایک کسان، تشویش و اضطراب سے کہتا تھا ایک کسان، ایک پیسٹیسائڈر ہے نا، امریکی سنڈیاں میرے کھیتوں میں آ گئی۔ میں نے کہا میاں تجھے کھیتوں کی فکر ہے، امریکی سنڈیاں تو تیرا ملک کھا گئی۔ کشیشے کس بھلا کی دیکھنا اس ملک میں یارو، جسے دیکھو وہ کہتا ہے کہ میں امریکہ جاتا ہوں۔ ادھر ایک لکھنوی انداز سے امریکہ کہتا ہے کہ حضرت آپ کیوں زحمت کریں، میں خود جو آتا ہوں۔ اور شان نزول کیا ہے دیکھیے، شان نزول دیکھیے کہ سخاوت میں بھلا امریکیوں کا کون ثانی ہے جو بوٹی مانگیے تو مرغ سالم بھیج دیتے ہیں، پھر اپنے ملک پر تو ان کی اس درجے نوازش ہے کہ صاحب ایڈ کے پیکج میں حاکم بھیج دیتے ہیں۔ تو جناب ایک صاحب آئے، پہلے وزیر خزانہ بنے، پھر وزیر اعظم بنے، پھر غائب ہو گئے۔ ایک سنڈی آئی تھی، وہ